السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میم الف شیخ معاون معلم ضلع پریشد اردو پرائمری و ہائی اسکول تیر ضلع عثمان آباد۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو بال بھارتی 8ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 2 جس کا عنوان ہے ضمیر کی آواز، جس کے مصنف ہیں حامد حسن فاروقی۔ آئیے اس سبق کا دوسرا حصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کیے دیں۔ اس سے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ مشہود نام کا ایک شخص ہے جو اپنی گاڑی سے شہر کے بیچ سے گزر رہا تھا کہ ایک 4 سالہ بچہ اس گاڑی سے ٹکرا گیا، اور ٹکرانے کے بعد دوسرے دن اخبار کی یہ سرخی مشہود نام کے اس شخص نے پڑھی کہ مرحوم خداداد مستری کا بیٹا جو کہ 4 سالہ تھا کسی انجان موٹر سے ٹکرا کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ سرخی پڑھنا تھا کہ مشہود کے پیروں تلے کی جو زمین ہے وہ کھسک جاتی ہے اور وہ ہراساں و پریشان ہو جاتا ہے، اور اس بڑے حادثے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اس شہر کو چھوڑ کر بمبئی چلے جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ فوراً اپنے ملازم سے وہ کہتا ہے کہ اپنے بمبئی جانے کا انتظام کر دو، اور اسی دوران وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے شہر کے اس محلے میں پہنچتا ہے جہاں پر میلہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ یکایک اس کو اخبار کی سرخی میں پڑھی ہوئی خبر کا نقشہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ مکان نمبر 75 کا رخ کرتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز کو قبول کرتے ہوئے اس مکان میں پہنچ جاتا ہے جو مرحوم خداداد مستری کا مکان ہوتا ہے۔ وہاں جا کر اس بچے کی ماں کا حال دیکھ کر وہ اپنی غلطی پر پشیماں ہو کر اس سے معذرت کرتا ہے، اور اس سے یہ کہتا ہے اس بچے کی ماں سے کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، میں زندگی بھر تک تمہارا خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر اس بچے کی ماں حیرت زدہ ہو کر یہ پوچھنے لگتی ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس پر مشہود کیا کہتا ہے دیکھیے، اگلا متن آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ مشہود: سنو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب بدلا نہیں جا سکتا، اور میں جو کچھ کہنے آیا ہوں اس سے تمہارے صدمے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری زندگی اس بچے کے دم سے تھی، وہ نہ رہا تو اب تمہارے لیے دنیا میں کیا رہا؟ پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر کے مجھے بتا دو، میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ عورت: میں نہیں سمجھی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس مرتبہ آواز میں حیرت تھی، کوئی برہمی اور برافروختگی نہ تھی۔ مشہود: بی بی، مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، میں ہر رقم خوشی سے دے سکتا ہوں، اور جب تک تمہاری کوئی خدمت نہ کروں گا میرے دل کو اطمینان نہ ہوگا۔ عورت: میاں، اللہ آپ کو بہت سا دے، میرا بچہ سلامت ہے۔ مشہود کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا سن رہا ہے، متحیر رہ گیا۔ مشہود لرزتی ہوئی آواز سے: بچہ سلامت ہے؟ میں نے اخبار میں پڑھا۔ عورت: مجھ سے آج صبح لوگ کہتے تھے کہ اخبار میں چھپ گیا ہے، لیکن وہ خبر غلط ہے۔ بے شک لڑکا موٹر سے ٹکرا کر گر پڑا تھا، لیکن چوٹ سے زیادہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چوٹ جلدی اچھی ہو جائے گی۔ مشہود کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کو موت کے چنگل سے چھڑا لیا ہو۔ خوشی کے مارے اس کے آنسو نکل آئے۔ کانپتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے بولا: کچھ حرج نہ ہو تو مجھے بچہ دکھا دو۔ عورت: بہت اچھا، میں ہٹی جاتی ہوں، اندر آ جائیے۔ مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان میں ایک خوبصورت گورا چٹا بچہ پلنگ پر لیٹا کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کا سر اور ایک ہاتھ پٹیوں سے بندھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر مشہود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر خیال آیا کہ اگر میں ضمیر کی آواز کو دبا دیتا اور ادائے فرض کی پرواہ نہ کرتا تو یہاں تک نہ آتا، اس حقیقت سے بے خبر رہتا، اور ساری عمر اپنے آپ کو قاتل اور بزدل سمجھتا رہتا، اور ہمیشہ اپنے اوپر نفریں کرتا۔ مشہود: بیٹے کیسے ہو؟ خیریت سے تو ہونا؟ کیسے اچھے کھلونے ہیں، کہاں سے لائے؟ بچہ: آپ کون ہیں؟
ڈاکٹر صاحب تو نہیں، اب میرا ہاتھ نہ کھولنا۔ مشہود: نہیں میاں، ڈاکٹر نہیں ہوں، تمہارے ابا کا دوست ہوں، لو دیکھو اس میں کیا ہے۔ مشہود یہ کہتا ہوا نوٹوں کی گڈی سے بھرا لفافہ بچے کے ہاتھ میں دے کر دروازے کی طرف چل دیا۔ تو عزیز طلباء، ابھی جو متن آپ کے سامنے ہم نے بلند خوانی کے ذریعے پیش کیا ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مشہود اس گھر میں پہنچ جاتا ہے جو مرحوم خداداد مستری کا گھر ہے، اور وہاں جا کر اس بچے کی ماں سے ملاقات جب کرتا ہے تو اس بات کا اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے سلامت ہے۔ اول تو اس نے معذرت کی اور یوں کہا کہ میں جو ہے آپ کے جرم میں، جو میں آپ کا مجرم ٹھہرا ہوں کہ آپ کا بچہ میری گاڑی سے ٹکرا کر فوت ہو گیا ہے، لہٰذا اس جرم کی تلافی میں تم جو رقم چاہو وہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جتنی چاہیں اتنی رقم کی مانگ مجھ سے کر سکتی ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ آپ کو بہت سا دے، میرا بچہ سلامت ہے، میرے بچے کو کچھ ہوا نہیں ہے۔ ہاں ہوا یہ تھا کہ میرا بچہ گاڑی سے ٹکرایا تو ضرور تھا، لیکن زخم سے نہیں بلکہ وہ ہیبت اور دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ زخم بہت جلد ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ تو پھر مشہور کہتا ہے کہ وہ جو خبر میں نے جو اخبار میں پڑھی ہے اس کا، تو عورت کہتی ہے کہ ہاں اخبار والوں نے جو خبر چھاپی ہے وہ غلط چھاپی ہے، آج جو ہے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ اخبار میں اس طرح کی خبر آئی ہوئی ہے۔ تو یہ باتیں سن کر دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے مشہود کے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں، اور اپنی بھرائی ہوئی آواز میں مشہود اس عورت سے کہتا ہے کہ اگر کوئی حرج نہ ہو تو کیا میں بچے سے مل سکتا ہوں؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں میں بھی دروازے سے ہٹ جاتی ہوں، اب جو ہے اندر جا کر بچے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا مشہود اندر کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور سر پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور بچہ جو ہے کھلونوں سے بستر پر پڑے پڑے کھیل رہا ہے۔ مشہود جو ہے کمرے میں جانے کے بعد بچہ حیرت سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو؟ ڈاکٹر تو ابھی آئے تھے، آپ کون ہو؟ کیا آپ ڈاکٹر ہو؟ اگر آپ ڈاکٹر ہو تو پلیز میری پٹی آپ مت کھولیے۔ تو مشہود کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تو تمہارے ابو کا دوست ہوں۔ اور وہ کھلونوں کی تعریف کر کے بچے کی دلجوئی کرتا ہے، اور وہ گڈی جو اس نے اپنے سفر کے لیے اپنے جیب میں رکھی ہوئی تھی، وہ نوٹوں کی گڈی نکال کر لفافہ جس کے اندر رکھی ہوئی وہ رقم تھی، وہ لفافہ بچے کے ہاتھ میں تھما کر کہتا ہے کہ اس کو کھولو اور دیکھو اس میں کیا ہے۔ اور جیسے ہی لفافہ بچے کے ہاتھ میں وہ تھما دیتا ہے، فوراً جو ہے وہ دروازے کا رخ کر کے واپس پلٹ جاتا ہے، اور اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کر لیتا ہے کہ اگر میرے قدم ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس گھر کا رخ نہ کرتے تو مجھے زندگی بھر اس بات کا پتہ نہ چلتا کہ وہ بچہ جو ہے سلامت رہا ہے، یا پھر میں نے جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے، اور قتل کا بوجھ لیا میں زندگی بھر کس طرح گھٹن سے جی پاتا یا نہ جی پاتا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ کر اس بچے کی ملاقات، اس گھر کی ملاقات، اور جو ہے اپنے ضمیر کی آواز کو اوپر لبیک کہہ کے اپنے جرم کی تلافی کے لیے جو ہے اس گھر کا رخ مجھے کرنے پر مجبور کیا۔ لہٰذا عزیز طلباء، آپ بخوبی جو ہے اس بات کو جان چکے ہوں گے کہ انسان کی ضمیر کی آواز انسان کو کس طرح خیر کے راستے پر ڈالتی ہے، اور کس طرح سے بڑی مصیبتوں سے اسے نجات دلا دیتی ہے۔ یقیناً کسی جرم کا اور کسی جو ہے بڑی غلطی اور خطا کا بوجھ دل پہ لے کے زندگی جینا یقیناً انسان کے لیے بہت دشوار اور مشکل ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ کے اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً انسان کے سر پر سے وہ غلطی اور جو گناہ ہوتا ہے اس کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتے ہیں، اور وہ زندگی چین سے جی سکتا ہے۔ اس چھوٹی سی کہانی سے، اس چھوٹے سے واقعے سے، اور اس چھوٹے سے سبق سے، جس کے مصنف حامد حسن قادری ہیں، اس سبق سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے یا یہ میسج لیا ہے کہ زندگی میں انسان نے اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہنا چاہیے، اور اپنے جرم کی تلافی کے لیے فوراً جو ہے تیار ہو جانا چاہیے۔ اپنی غلطی پر پچھتاوا انسان کو آئندہ غلطیوں سے بچاتا بھی ہے، اور پشیمانی و شرمندگی اور گناہوں کے بوجھ تلے دب کے جینے سے بھی ہم کو نجات مل جاتی ہے۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام طلباء کو یہ باتیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ آپ جو ہے اس سبق کے معنی و اشارات بھی جو ہے ذہن نشین کر لیں، اور اس کی مشق جو دی گئی ہے آخر میں اس مشق کو بھی آپ حل کریں۔ اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔